السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک سیزن وائز ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور جنگی کارناموں پر مبنی ہے۔ تو چلیے آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ یہ ایوبی خاندان پر بڑا گراں وقت تھا۔ کئی سال کی شدید محنت اور جان فشانی کے بعد نجم الدین قلعہ داری کے منصب تک پہنچا تھا، اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کچھ چھن گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کے حکم کی تعمیل میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسد الدین کو ایک کمرے میں بیٹھے غور کر رہے تھے کہ ان کا یہ خانہ بدوش خاندان کس علاقے کا رخ کرے جہاں اسے پناہ مل جائے۔ بظاہر کوئی جائے امان نظر نہیں آ رہی تھی۔ دور تک کھلا آسماں تھا اور مایوسیوں کا گہرا اندھیرا۔ یکا یک اس تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور نجم الدین ایوب مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین ایوب شدید بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا، اور اس کی زبان سے بس یہی مخصوص الفاظ ادا ہو رہے تھے: کاش ایسا ہو جائے۔ بڑے بھائی کی یہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیر کو بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ ابھر آیا۔ یہ 526 ہجری کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ مسترشد باللہ کی حکومت تھی۔ اسی دوران زنگی حکومت کے بانی عماد الدین زنگی نے عراق میں شکست کھائی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو کر دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر دم لیا، مگر ابھی اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کیونکہ دشمن کا لشکر مسلسل عماد الدین زنگی کے تعاقب میں تھا۔ دریا کے اس پار ایک چٹان پر تکریت کا ناقابل تسخیر قلعہ واقع تھا۔ قلعے کے دفاع کے لیے خشکی کی طرف ایک گہری خندق کھودی گئی تھی، جس تک پہنچنے کے لیے چٹانیں کاٹ کر خفیہ سڑک بنائی گئی تھی جو قلعے کے وسط سے گزر کر دریائے دجلہ تک جاتی تھی۔ اب عماد الدین زنگی کے شکست خوردہ لشکر کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ اسے تکریت کے قلعے میں عارضی پناہ مل جائے، مگر یہ سب کچھ قلعے دار کی مرضی پر منحصر تھا۔ ایسی سنگین صورتحال میں نجم الدین نے فراغ دلی، بلند حوصلگی اور اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے کچھ دن کے لیے اپنے دینی بھائیوں کو قلعے میں پناہ دے دی۔ پھر بڑی رازداری کے ساتھ عماد الدین زنگی کو کشتیوں کا ایک بیڑا فراہم کر دیا۔ آخری کشتی پر سوار ہونے سے پہلے عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں نجم الدین ایوب کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میرے بھائی، نہ میں اس برے وقت کو بھولوں گا اور نہ تمہارے احسان کو۔ پھر نجم الدین ایوب اس وقت تک کھڑا رہا جب تک عماد الدین زنگی اور اس کا لشکر دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر اتر کر دشمن کے تعاقب اور حملے سے محفوظ نہ ہو گیا۔ پھر 6 سال بعد وقت بدلا تو عماد الدین زنگی کو پناہ دینے والا خود کھلے آسمان کے نیچے بے امان کھڑا تھا اور بار بار یہی جملہ دہرا رہا تھا، کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین کے ان پراسرار الفاظ کا صرف ایک ہی مفہوم تھا کہ عماد الدین زنگی کو اپنا وعدہ یاد آ جائے، جس نے اس عرصے میں دشمن کو شکست دے کر دوبارہ اپنے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر نجم الدین نے اپنے چھوٹے بھائی کو عماد الدین زنگی کی رخصت کا آخری منظر پوری تفصیل کے ساتھ بتایا تو اسد الدین شیر کو بے ساختہ بول اٹھا، آزمائش کی اس گھڑی میں سلطان کے ظرف کو ضرور آزمایا جائے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں وہاں سے بھی ناکام و نامراد نہ لوٹا دیا جاؤں۔ نجم الدین نے اداس لہجے میں کہا، عیش و اقتدار بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب انسان اسے حاصل کر لیتا ہے تو اپنے برے دنوں کو اس طرح بھول جاتا ہے جیسے اس پر کبھی کوئی مصیبت کی گھڑی گزری ہی نہ تھی۔ آخر ہمارے پاس اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ اسد الدین نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔
ہمیں ایک بار سلطان عماد الدین زنگی کے محل پر دستک ضرور دینی چاہیے۔ اگر دروازہ کھل گیا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک احسان شناس انسان ہے، ورنہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے اور وہ بڑا پناہ دینے والا ہے۔ چھوٹے بھائی کی اس بلند حوصلگی نے نجم الدین ایوب کو بہت سہارا دیا۔ پھر وہ بیوی، چھوٹے بھائی اور تینوں بچوں کے ساتھ تکریت کے قلعے سے باہر نکلا۔ اس وقت یوسف صلاح الدین ایوبی صرف 7 دن کا تھا۔ پھر دشوار گزار اور طویل رستہ طے کر کے یہ قافلہ موصل پہنچا۔ نجم الدین ایوب کو ہرگز امید نہ تھی عماد الدین زنگی کے دربار میں اس کی زبردست پذیرائی کی جائے گی۔ زنگی حکمران نے تخت سے اتر کر نجم الدین ایوب کا استقبال کیا اور بڑے والہانہ انداز میں اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، خوش آمدید میرے بھائی نجم الدین۔ پھر عماد الدین نے اسے اپنے تخت کے قریب وزیروں کی صف میں کرسی پر بٹھاتے ہوئے بآواز بلند کہا، تم امن و امان، سکون اور عزت و فراغت کے ساتھ موصل میں رہو۔ اس کے بعد زنگی حکمران نے اہل دربار کی طرف دیکھتے ہوئے سورہ رحمان کی یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں۔ بدبختی کا زمانہ گزر چکا تھا اور اب خاندان ایوب پر خوش قسمتی کے گہرے سائے پڑنے لگے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے نجم الدین کو اپنے مقرب درباریوں میں شامل کر لیا تھا۔ خانہ بدوشی کی زندگی سے نجات پاتے ہی نجم الدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوا۔ اب یوسف 4 سال کا ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق یوسف صلاح الدین کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں دوران شاہ اور شمس الدولہ سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ بچہ ہونے کے باوجود نہ وہ کسی سے جھگڑا کرتا اور نہ اس کے کسی عمل سے شرارت جھلکتی تھی۔ یوسف غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا اور اس کی شربتی آنکھیں ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی تھی، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اساتذہ اس کی بہت تعریف کرتے۔ یوسف کا حافظہ بہت قوی تھا، سرسری باتوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھتا۔ زبیدہ اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جب موصل آ کر اس کے چوتھا لڑکا ملک العادل پیدا ہوا تو فطری طور پر ماں کی محبت تقسیم ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب یوسف کی عمر 7 سال تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کا دربار آراستہ تھا۔ اتفاق سے اس روز یوسف بھی اپنے باپ کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ موصل میں رہنے والا ایک بوڑھا عیسائی راہب مرزبان دربار میں داخل ہوا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے گرم جوشی سے بوڑھے راہب کا استقبال کیا۔ میں سلطان کا شکر گزار ہوں کہ میری درخواست قبول کی گئی اور حکومت وقت کے کارندوں نے وقت سے پہلے خانقاہ کا تعمیری کام مکمل کر لیا، پادری مرزبان نے بآواز بلند کہا۔ اس کے لہجے سے سلطان عماد الدین زنگی کے لیے بے انتہا عقیدت جھلک رہی تھی۔ اسلامی مملکت میں بسنے والے ہر شخص کے جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت حکومت کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ سلطان عماد الدین نے انکسار کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے، مگر میں اس کے جواب میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم اپنی قوم کو اہل اسلام کی رواداری اور حسن سلوک کے بارے میں ضرور بتاؤ۔ پھر جب مرزبان واپس جانے لگا تو اتفاقاً اس کی نظر 7 سالہ یوسف صلاح الدین پر پڑی۔ عیسائی راہب چونک کر رک گیا۔ کچھ دیر تک یوسف کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں کے ساتھ دربار سے نکل کر چلا گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ دوسرے درباریوں نے بھی مرزبان کے اس ناقابل فہم عمل کو دیکھا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت نجم الدین کو ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن نجم الدین ایوب اپنے بیٹے یوسف صلاح الدین کو لے کر عیسائی راہب مرزبان کی خانقاہ میں پہنچا۔ کل تم سلطان عماد الدین زنگی کے دربار میں اس بچے کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نجم الدین نے داخل ہوتے ہی بڑے بے باکانہ لہجے میں سوال کیا۔ عیسائی راہب نے
نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کمسم یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ نجم الدین ایوب خاموشی سے مرزبان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عیسائی راہب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب مجھے یقین آ گیا، اس روز میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مرزبان نجم الدین ایوب سے مخاطب تھا، اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو بے شک اس دنیا کے خوش نصیب انسان ہو۔ بڑی عجیب بات تھی۔ نجم الدین ایوب نے بے اختیار ہو کر کہا، ہاں میں ہی اس کا باپ ہوں، مگر تم اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں اس تحریر کو پڑھ رہا ہوں جو خداوند نے اس بچے کے حوالے سے روز ازل میں لکھی ہے۔ خالق کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب عیسائی راہب کی پیشگوئی سن کر بہت جذباتی نظر آنے لگا۔ وہ کیا تحریر ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میری گناہگار آنکھیں اس تحریر کو مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتی۔ پادری مرزبان نے پرسوز عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی نیک اور غیر محتسب راہب تھا، اس لیے اس پر کبھی کبھی قدرت کے راز منکشف ہو جاتے تھے، اور آج اس پر ایک اور راز فاش ہو گیا تھا۔ میں اس بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھ رہا ہوں جو عظیم الشان شہنشاہوں کے خد و خال میں نظر آتی ہے۔ عیسائی راہب کی بات سن کر نجم الدین پر سختی کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ آج تک وہ جس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کر رہا تھا، وہی بچہ مرزبان کی نظر میں آنے والے زمانے کا شدید القدر شہنشاہ بھی ہو سکتا تھا۔ عیسائی راہب کی خانقاہ سے جانے کے بعد نجم الدین نے اس بات کا ذکر اپنی بیوی زبیدہ سے کیا۔ ماں پہلے سے ہی اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ عیسائی راہب کیا بتائے گا؟ وہ روشنی تو ہر وقت میں اپنے یوسف کے چہرے پر دیکھتی ہوں۔ اس واقعے کے بعد نجم الدین ایوب یوسف کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگا۔ پھر ایک سال بعد نجم الدین ایوب کو اپنی بیوی بچوں کو موصل میں چھوڑ کر ایک خوفناک محاذ پر جانا پڑا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے بہت جلد اس سیزن کے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور ان لوگوں کا جن کی زندگی آپ سے وابستہ ہے رکھیے گا بہت سا خیال۔ فی امان اللہ۔